موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے نہ تو کسی کو انکار ہے اور نہ کسی کے پاس اس سے بچنے کا کوئی راستہ۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، آقا ہو یا غلام، حاکم ہو یا محکوم، محلوں میں زندگی گزارنے والا کوئی شہنشاہ ہو یا فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والا کوئی بے نوا فقیر، موت سب کے لیے یکساں ہے، موت برحق ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جوانی میں حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ تو آنے سے پہلے کسی قاصد کو بھیج دینا تاکہ میں اپنی موت کی تیاری کر لوں۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا، ورنہ اللہ کا نبی تو ہر وقت ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے کوئی قاصد نہیں بھیجا؟ فرمایا قاصد ایک نہیں کئی قاصد آئے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ آپ کے بالوں کا سفید پڑنا یہ قاصد ہی تو تھا، آپ کی بینائی کا کمزور ہونا یہ موت کا قاصد ہی تو تھا، آپ کے جسم کا لاغر اور کمزور ہونا یہ قاصد ہی تو تھا، آپ کے جسم پر جھریوں کا پڑنا یہ قاصد ہی تو تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دربار لگا ہوا ہے۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا یا عمر لا تنسا موتک، اے عمر اپنی موت کو مت بھولو۔ سندھ سے لے کر روم تک جس کی حکومت تھی وہ عمر اتنے جملے سے ٹوٹ گیا اور گریہ و زاری کے ساتھ اس شخص سے کہا کہ تم مجھے روز آ کر میری موت یاد دلا دیا کرو، بس اتنا جملہ جو آج تم نے کہا ہے یہ جملہ دہرا دیا کرو، اور اس کا وظیفہ مقرر فرما دیا۔ وہ شخص آپ کی بارگاہ میں جب آپ دربار لگا کر بیٹھتے تو وہ آتا اور اتنا کہہ دیتا یا عمر لا تنسا موتک، آپ رونے لگتے۔ معمول کے مطابق وہ روز آتا اور اتنا جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا یا عمر لا تنسا موتک۔ یہ سلسلہ دراز چلتا رہا۔ ایک دن وہ شخص آیا اور اس نے پھر معمول کے مطابق وہی جملہ دہرایا یا عمر لا تنسا موتک، اے عمر اپنی موت کو مت بھولو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ کہا کیوں؟ آپ مجھے اس معمول سے محروم فرما رہے ہیں؟ کہا کہ اب تمہاری ضرورت اس لیے نہیں رہی کہ میں نے آج ہی دیکھا ہے میری داڑھی کا ایک بال سفید ہو گیا ہے، اب یہ خود ہی مجھے نہ چین سے رہنے دے گا اور نہ چین سے سونے دے گا۔ تو اپنی موت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے تاکہ آخرت کے مراحل آسان سے آسان تر ہوتے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، زور القبور فإنها تذکر بالموت، قبروں کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ یہ قبروں کی زیارت تمہیں تمہاری موت یاد دلاتی ہے، اور جب موت یاد رہے گی تو پھر گناہوں کی طرف میلان کم ہوگا۔ نیکوکاروں کی قبروں کی طرف سے گزرو گے، ان کے مزارات کو دیکھو گے تو ان کی طرح اچھے عمل کرنے کی ترغیب حاصل ہوگی، اور بدوں کی قبروں کے قریب سے گزرو گے، اگر ان کے نشانات موجود ہوں گے تو انہیں دیکھ کر ان جیسی بدعمالیوں سے بچنے کی ترغیب ہوگی۔